کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کرتے اور جو کرنے والی ذات ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اتنی بقدر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے. دیکھو یہ ابھی ہمیں یہ سائد میں مزہ نہیں آ رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بت پرستوں کے سامنے سنا رہے ہیں، جو صبح و شام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ آیتیں سن کے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی، ایک ہندو خاتون، وہ جو مندر میں عبادت کرتی تھی نا، تو بیزار ہو گئی بت پرستی سے کہ یہ ہم کیوں ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. اس کا کو خیال ہوا کہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوں، تو اس نے عیسائیت قبول کر لی. یہ اس کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب عیسائیت قبول کی ہے نا، تو جب چرچ میں گئی تو وہاں بھی اس کو تصویریں نظر آئیں، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی. تو اس نے کہا بھائی جو چیز میں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں یہاں بھی کیا مل رہا ہے، وہی مل رہی ہے. پھر وہ گئی مسجد، پھر اس کو پتا چلا بھائی مسجد میں تصویریں نہیں ہیں. میں جب ویٹیکن سٹی گیا نا، عیسائیوں کے وہ جو مرکز ہے، وہاں جو سب سے وحشت ناک چیز تھی نا، جس کی وجہ سے فضا میں ایک ظلمت پیدا ہو رہی تھی، وہ وہاں کے مجسمے تھے. مجسمہ سازی ایک ایسی چیز ہے جس سے حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ مجسمے ہوں گے نا، وہاں ایک وحشت کا ماحول ہوتا ہے، وہاں نورانیت نہیں ہوتی. تو یہ اسلام نے جو تصویر سازی سے منع کیا ہے نا، یہ بھی اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی ایک نور ہے، برکت ہے. آپ جائیں نا کسی غیر مسلم کے گھروں میں، بت رکھے ہوئے ہوں گے، دیواروں پہ تصویریں بنی، اس کی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. یہ گھر میں روحانیت اور نورانیت نہیں ہوتی اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو گے یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے. اب عطا اللہ بدنیالی صاحب کو جو جوش آتا تھا نا، وہ اس آیت پر وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ویسے پڑھتے تھے کہ تجھے باخبر سے اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتا. تو آج وہ جو ان کی باڈی لینگویج بنتی تھی نا، وہ بڑی جوشیلی، کہ اللہ تعالیٰ سمجھا کے نا آخر میں کہتے ہیں بھائی جو خبیر ذات ہے نا خدا، اس جیسی خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا. تو ہندوؤں سے پوچھے گا وہ رپورٹ چینج کر دیں گے، وہ اپنے بتوں کے بارے میں وہ رپورٹ نہیں دیں گے جو کون دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. تو کسی اور سے جا کے پوچھے گا، وہ بھی تھوڑا تذبذب کا شکار، کلچر کی خیال کرے گا. بھائی اتنی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایکچولی کوئی بات نہیں، کلچر ہوتا ہے. کوئی مسجد میں چلا جاتا ہے تو ایکچولی کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی مندر میں چلا جاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی قبروں سے مانگتا ہے، کوئی فلاں سے. ہر ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آ جائے گا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں، بھی بچوں کو عبادت تو سکھاؤ نا، بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے سچی مچی کا بھگوان کون سا اور جھوٹی موٹی کا بھگوان کون سا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، کہ تجھے باخبر سے بہتر کوئی خبر نہیں دے گا. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لچڑ ہیں کہ تم ان کو پکارو گے سنیں گے نہیں کہ بول کیا رہا ہے. تو دیکھو نا، صدیوں تک ایک جگہ رکھا ہوا ہے، فٹ ہے. جب یہ طالبان نے بامیان کے بت گرائے نا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بتوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ایک بیان کیا کہ بتوں کو جا کے بولو نا، اپنے آپ کو بچاؤ. تم دنیا میں طالبان کو کیوں بول رہے ہو کہ نہ گرائیں؟ ڈائریکٹ بتوں کے جا کے سمجھاؤ یار، تم بہت ہو گیا یار، 4000 سال سے تم مسٹنڈے بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ، تم پر اب بم مارے جائیں گے تو کچھ ہلو جلو، احتجاج کرو. وہی بات ہے کہ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور ایک اور آیت، اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہ ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا ان کو آپ سنا نہیں سکتے. اس لیے یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قبر میں مردے کے سننے اور نہ سننے کا عقیدہ ہے نا، تو اس میں بھی بعض لوگ ہمارے بہت غلو کرتے ہیں اس مسئلے میں. قرآن مجید کے جو ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، قرآن مجید کے ظاہری نصوص سے بالکل واضح، وہ یہی ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت نہیں. اب اس مسئلے کو نا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوئی حق اور باطل کا معیار بنایا ہو. تو آپ کی کوئی بھی رائے ہو بھائی، آپ رکھیں اس رائے، لیکن ہاں کسی پر دوسرے کی رائے مسلط تو نہ کی جائے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ والموتى یبعثهم اللہ، یہ لوگ سن نہیں سکتے کیونکہ موتا کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. کیا مطلب، یہ موتا ہیں، سن بھی نہیں سکتے یہ.
تو اس لیے میری رائے اس بارے میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے وہ یہی ہے کہ مردوں کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ مردے سن سکتے ہیں. ہاں کچھ جزوی واقعات ہیں مردوں کے سننے کے، تو جہاں حدیث سے سننا ثابت ہوگا ٹھیک ہے وہاں سننا ثابت ہے، صرف اس حد تک، اس سے آگے اس میں تعدی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں. پھر بھی کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو وہ دلائل جانے، اس میں پھڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ ایک لطیفہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے بڑا زبردست. وہ ایک صاحب تھے نا، اچھا ہاں یہ جو ہے نا ہم جو قبروں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے پہنچا دیتے ہیں، فرشتوں کو ٹائم تھوڑی لگتا ہے سلام پہنچانے میں. ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب زندہ تھا تو یہاں بیٹھ کے سنتا تھا، ادھر جا کے نہیں سن سکتا تھا. اب قبرستان میں وہ آخری مردہ بھی یہاں سے سن رہا ہے. قبرستان میں آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو سارے مردوں کو نا، تو یہ زندہ تو دیوار کے پیچھے نہیں سن پا رہا تھا، اور مردہ وہ 1 کلومیٹر دور سے بھی کیا کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی اس عقیدے میں تھوڑی سی فالٹ معلوم ہوتا. اور شرک کے روکنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. اگر آپ مردوں کے سننے کے قائل ہوں گے تو شرک سوسائٹی میں زیادہ پھیلے گا. نہ سننے کے قائل ہوں گے تو یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اسلام توحید کے معاملے میں جتنا حساس ہے اتنا کسی مسئلے میں حساس نہیں ہے. 2 آیتیں بس جلدی سے میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم نے آج سورہ یاسین بھی شروع کی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا. بس 5 منٹ میں یہ واقعہ مکمل کرتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. اللہ نے 3 پیغمبروں کو ایک بستی میں بھیجا. بہت سے حضرات کہتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ ہے، واللہ عالم، اللہ ہی جانے کون سی بستی ہے. یقینی طور پہ انطاکیہ نہیں جس ترکی میں جہاں زلزلہ آیا ہوا، ہم گئے بھی ہیں وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ آیا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، قصے ہیں اللہ ہی بہتر. میں ایک دفعہ عجائب گھر میں گیا تو وہاں نا ترکی کے، تو مجھے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز. زبردست بھائی. آگے ایک تلوار لٹکی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. وہ زیادہ ہو گئی یہ جو ہے نا، کیا ہو گئی ہے یہ، تھوڑی کیا ہو گئی ہے یہ کچھ. اس سے مجھے پرانی رپورٹوں پہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے کہ پرانی رپورٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں. ہمارا جو یہ عجائب گھر ہے نا ادھر کا لاہور کا، اس میں بھی پتہ نہیں منہ مبارک کے نام پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے، کوئی مستند نہیں. ترکی کی تو بہت ساری چیزیں پھر بھی مستند اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تھی، حکومتی سطح پہ کچھ چیزوں کو محفوظ کیا گیا. لیکن ہر جگہ ادھر منہ مبارک، ہر 12 ربیع الاول کو منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے. بھائی کہاں سے تم کیوں پیغمبر کی طرف جھوٹ باندھتے ہو یار؟ کسی کے بال لے کے نسبت کر دینا نبی کے بال ہیں، اور اس کے جناب پھر وہ زیارتیں کروانا، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا کریں. اور کمال کی بات یہ، افسوس، کمال تو نہیں، افسوس یہ کہ چیزیں عربوں میں بھی آ رہی ہیں. دبئی میں پتہ نہیں کسی نے عرب تو ایسے نہیں تھے، عربوں نے بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی کر دی ہے وہاں دبئی وغیرہ میں، حالانکہ عرب ایسے نہیں تھے. تو عربوں میں بھی یہ بدعتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہیں بھی کوئی منہ مبارک کے نام پہ الو بنا رہا ہو، خدا کے غضب اور قہر سے اس کو ڈراؤ کہ جیسے نبی پہ جھوٹ باندھنا، حدیث میں آتا ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جھوٹ صرف قول کا نہیں ہوتا، کوئی چیز جو نبی کی نہیں ہے نبی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو ایسے منہ مبارک کے نام پہ جو لوگ الو بنا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہ کیا کریں، ان کے خلاف احتجاج کیا کریں. یہ لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا. جلدی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ، جلدی سے اسپیڈ. وہ لطیفہ رہ گئے تھے چٹکلا، وہ ایک قاری صاحب جو تھے نا وہ بیمار نہیں ہوتے. جی حضرت. ہاں بہت اہم بات، میں انشاءاللہ انتظامیہ سے بات کرتا ہوں. صحیح کہا آپ نے. بھائی دیکھو وہ ایک قاری صاحب تھے نا، یہ قبرستان میں جب بھی میں مردوں کے سلام کی بات کرتا ہوں نا، السلام کی حلق چٹکلا یاد آتا ہے. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا، سیکیورٹی کا جو حضرت سب سے بڑا آفیسر ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میری ڈپریشن ختم ہو گئی، آپ کا ایک لطیفہ سنو. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے، وہ میں نے لطیفہ اس میں سنا ہے کہ قاری صاحب بیمار نہیں ہو، بچے چاہتے تھے قاری صاحب چھٹی کرتے نہیں تھے، تو ایک بچے کو شرارت ہوئی، اس نے کہا میں ایسا عمل کروں گا قاری صاحب انشاءاللہ چھٹی کریں گے. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے بولتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو قاری صاحب کا نام تھا غفور. تو بچہ نا قبرستان میں چھپ کے بیٹھے. یہ جو لوگ مردے کہتے ہیں نا، لوگ مردے سنتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب سنیں گے تو ریپلائی بھی کریں گے. تو شکر کرو نہ سنتے ہیں نہ آگے سے رسپانس کرتے ہیں، ورنہ وہی حشر ہوتا جو قاری صاحب کا ہو. قاری صاحب گزرے، قاری صاحب نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تھوڑی 10 15 20 سال کے بعد مجھے یہ بتاؤ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے. اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں، مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو کہاں گئی وہ دولت، کہاں گئی وہ عزت، کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے. آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے بھی ریکارڈ بھی کروایا ہے، کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں. ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے. پیدا ہوگا زندگی بھر معذوری میں گزارے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے. تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے رشتہ دار گئے امریکہ، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر. اس کا کام ہے بندے مارنا. حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا. لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا. کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا، اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کوئی معذور ہے، زندگی سے بیزار آ گیا ہے، کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایک ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے، میں ایسا سوؤں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا، کوئی پولیس کا آفیسر مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، آپ فوراً ہاں. میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں عزت کے ساتھ، نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے، چائے پیئے، اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال. تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا، پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا. لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے، وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا، پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی. تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ ٹینشن میں ہیں، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایک ٹیکا لگاتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکا لگاتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں. کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود وہ واش روم جا سکتا ہے، پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے، کافر کہتا ہے بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی، عذاب میں ہے، تکلیف میں، پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے؟ تم مار دو اس کو. کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا. اس کی آزمائش ہے، صبر کرے اس پہ، کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں، اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے.
آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا، جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے، متکبر تھا۔ اگر دولت کامیابی ہے، خوشیاں کامیابی ہیں، تو فرعون کامیاب تھا۔ بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے۔ اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا۔ قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ تو اگر کوئی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ٹینشنوں میں ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے، یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، صبر کرے۔ ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ٹینشنوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، لیکن صبر کیا، ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا۔ اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی، نعم العبد، کیا بہترین بندہ، انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے۔ کافر یہ سمجھتا ہے، ہندو یہ سمجھتا ہے، سکھ یہ سمجھتا ہے، عیسائی یہ سمجھتا ہے، یہودی یہ سمجھتا ہے، اور مجوسی یہ سمجھتا ہے، دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں، یہاں کی خوشی حقیقی خوشی، یہاں کا غم حقیقی غم۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر، کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں، لیٹے ہوئے ہوں گے، اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے، یہ بھی یاد کر لو۔ اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا، ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 20-30 آدمی مارکیٹ سے کیا ہو چکے ہوں؟ شارٹ ہو چکے ہوں۔ اگلے سال میں 20-30 اور شارٹ ہو چکے ہوں گے، اس سے اگلے 10 سال، ایک سال میں اور شارٹ ہو چکے ہوں گے۔ تو 8-10 سال میں بہت سا بندہ اس مجمع میں جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نا، 8-10 سال میں مارکیٹ سے شارٹ۔ 20-30-40 سال میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شاید بچے ہوئے ہوں۔ باقی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، عاقل بالغ جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں، وہ سارے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے۔ اتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے یار، 2 ٹکے کی اوقات ہے زندگی کی، بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی یار، اس پہ اتنا فخر کرنا، میں گاڑی، میری صحت، اور میں اتنا مالدار، اور میری اتنی شہرت، اور میں اتنا کامیاب، فضول باتیں ہیں بھائی، تھوڑے دن کی زندگی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ ہم دیکھو اس دنیا میں جب ہم مسافر خانے میں ہوتے ہیں نا، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ٹرین میں جانا پسند، بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اچھا، میں نے کہا کہیں مارکیٹ، کراچی ہے نا، کچھ بھی شارٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو، خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے۔ جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے، ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے، بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا، لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا، مسافر خانہ بنا کے بھیجا۔ یہ دنیا سفر ہے بھائی، اس میں کوئی ڈیفنس میں رہے گا، کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا، کوئی ناظم آباد میں رہے گا، کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا، کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا، کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا۔ لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے، کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی، اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا، یہ رکشہ چلاتا تھا، یہ چوکیدار تھا، یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ اندر جا کے پتہ چلتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ کہیں گلشن میں، مجھے رینٹ پہ گھر چاہیے تھا گلشن اقبال میں،
تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا اس وقت کوئی چھوٹا سا کوئی قبرستان بنایا ہوگا، بڑا وی آئی پی قسم کا قبرستان ہے، یہ بھی سہولت ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی قبرستان اوپر سے وی آئی پی ہوتا ہے، اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اندر جتنے کیڑے میرے بھائی 22ویں گریڈ کے آفیسر کی لاش پہ ہوتے ہیں نا، ایک آدمی جو 2 کروڑ روپے مہینے کما رہا ہے، جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے، ٹماٹر والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہونے والا ہے؟ برابر۔ تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا، میں غریب کیوں ہوں، وہ مالدار کیوں ہیں، اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے، میری کیوں نہیں چل رہی؟ یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں۔ سیٹنگ کسی کی چلتی ہے، شادی کسی اور کی ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے۔ میں اکثر شعر سناتا ہوں نا، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ، تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی، 20 جگہ۔ اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو، غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا، پہلا دھچکا۔ پھر آپ کو خبر ملتی اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، دوسرا دھچکا۔ تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا، ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی؟ چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہے ہیں، تو زیادتی ہے نا؟ بتاؤ یار، یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار؟ کچھ اور بول دینا۔ لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے۔ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں، اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات یاد رکھ لو، یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے، محبتوں کا ناکام ہو جانا، خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس میں۔ سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی، کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آدمی۔ آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں، اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا، ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا، 99.999، یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں، 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں۔ بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ خودکشی ہوتی ہے۔ اس پہ بھی سوچو بھائی، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار، ایسی کی تیسی۔ جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو، کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں۔ آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں، پورا آتا نہیں مجھے، پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا، تاکہ صحیح شعر پڑھوں۔ اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے، صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے، اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا، ورنہ میں مر جاؤں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، both are made for each other، یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے، ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے۔ تو بھائی تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے؟ ختم۔ ٹھیک ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو۔ کہیں محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، پیغام بھیج دو بھائی، شادی ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی دفعہ، ایسی کی تیسی یار۔ مسافر خانہ ہے، تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی؟ وہ قبر میں جائے گی۔ لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب مجنو کو لے جاؤ، بولے لیلا کی قبر دیکھ، اندر کھول کے دیکھ، اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں، کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو، لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا۔ ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے، اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا تھا۔ یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا، عشق معاشقے، زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا، بزرگ کی باندی پہ، اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں، عاشق، لٹو ہو گیا۔ ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے، لٹو کون ہو رہا ہے؟ باندی میری ہے، لٹو یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کا علاج کیا۔ وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا، سمجھ رہے ہو کیا کھلایا؟ اور جو اس کا جلاب تھا نا، جب باندی کو موشن لگے، وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے۔ وہ سارا جو گند تھا نا، وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی، اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی
تیسی ہو، وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، میں نہیں اس سے شادی کروں گا. نا 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 نا. انہوں نے کیا کیا، وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا، وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا، جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا یہ گند جب اس کے اندر تھا، حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا، اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا، ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا، اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا، اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھئی حلال کی طرف جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے، فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں، جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین، فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا، 14ویں کے چاند، انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا، صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے، جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح، تمہاری ڈیتھ ہو جائے، مر جاؤ تم، وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا، اس کو نکالو بھائی. بیوی نہیں جاتی، وہ کہاں سے جائے گی؟ اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں، لکوا ہو گیا، جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام. آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں، لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا، نوجوان کا، پرانا قصہ ہے، بعد میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے، آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے بہت محبت ہے، مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو، اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے؟ نہیں بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے، ٹرائی مارو بھائی، ابا کو پیغام بھیجو، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما، جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی، پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی؟ تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے؟ اس نے فون نمبر بند کر دیا، بلاک کر دیا، تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے، تیری ماں بات چیت چھوڑ دے، ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا، تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی، تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنا، ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے، وہ ناراض ہو جاتی ہے، یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ، وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے؟ پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی، اب محبت ہوگی اس سے؟ آپ بتاؤ، آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا، آپ تھوڑے سے آپ کو کوئی فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا، آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی، جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا، آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی؟ ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا، آپ کے تھوڑا سا کام نکل آیا. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے، کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں
اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالش کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ. تو جب اس نے دیکھا نا, گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافر. یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں, یہ تو درمیان میں بیچ میں کچھ باتیں آ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا, تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. شیڈول بنائیں کہ بھئی میں نے موبائل کس وقت دیکھنا ہے اور اس میں کیا سننا ہے, پہلے سے طے کر لیں. اس وقت میں نے موبائل پہ یہ چیز سن, تو پہلے سے طے کر لیں, بیان ہو کوئی جائز چیز. اور اگر شارٹس دیکھنے کا شوقی ہے تو ایک ٹائم متعین کر لیں, بھائی 10 منٹ 15 منٹ اور مخصوص فلاں ٹائم ہے, اس کے علاوہ نہیں. ورنہ یہ ایسا برباد کیا موبائل نے, کسی کام کے نہیں رہے ہیں. پہلے ہی پاکستانی قوم سست بھی ہے اور ترقی میں پیچھے بھی ہے, بالکل ہی ہم برباد ہو جائیں گے. غیر مسلموں نے ہمیں تو کوئی مفید پروگرام ہو تو پہلے سے پلان کر کے کہ بھئی یہ پروگرام ہے, یہ میں نے دیکھنا ہے, بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ زندگیاں اس سے لوگوں کی تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں. ہاں بعض لوگ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, ان کو واٹس ایپ دیکھنا پڑتا ہے, تو نہیں آیا ہوا تو وہ ایک الگ چیز ہے, ان کو پھر واٹس ایپ دیکھنا پڑتا ہے کہ میسج آ گیا. تو ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک, یعنی یہ صرف واٹس ایپ کی حد تک ہی رہیں. پھر دیکھا بھئی خاص اہم میسج آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پڑھا, اس کو رپلائی کیا, اس کے بعد موبائل وہ بڑے مسائل ہیں موبائل کے, یہ برباد ہو رہی ہے, اس سے دور رہیں, ضرورت کا استعمال ہی رکھیں. باقی کھانا کھاتے ہوئے موبائل پہ جب ویڈیو چلائیں گے آپ, تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ موبائل میں لگا ہوگا اور کھانا صحیح طرح ہضم نہیں. کھانا جو ہے نا, کھانا ہضم کرنے کا تعلق آپ کے دماغ سے بہت زیادہ. اگر آپ ٹینشن میں کھانا کھاؤ گے, دماغ یعنی معدے اور دماغ کا بہت گہرا ریلیشن ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے ہمارا دماغ اور معدہ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. پیٹ خراب ہونے سے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے, دماغ خراب ہونے سے پیٹ خراب, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اور جب کسی قوم کی دونوں ہی چیزیں خراب ہو, پھر سوچو کہ آگے کیا حشر ہوگا. اس لیے جب کھانا کھائیں, کوئی بہت ضروری بات ہو گئی, ایمرجنسی کے اصول تو الگ ہوتے ہیں, لیکن نارملی کھانا کھائیں تو کھانے کو انجوائے کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ہمیں رزق دیا. موبائل میں لگے ہوتے ہیں, پہلے ٹی وی میں لگے ہوتے تھے. بیوی ساس کی بے ادبی کرے تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ شوہر کا فرض ہے اس کو سمجھا دے کہ میری ماں ہے, اس کا تمہیں کرنا پڑے گا. اماں کو بھی بتا دیں کہ اماں کوئی ایسی بدتمیزی والی بات نہ کیا کرے نا. امائیں بھی تو ٹاؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کو طنز کر رہی ہوتی ہیں, تو بہو کو ایسا یعنی بات بات پہ طنز, اس کی غیبتیں دنیا بھر کے سامنے, دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اماں کو یہ بتا دیں کہ اماں آپ نے طنز نہیں کرنا بس, اور بیگم کو بتا دیں میری ماں ہے, اس کو تمہیں رسپیکٹ دینی پڑے گی, عزت. یہ مرد کے لیے ہے, وہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی توہین. یہ غیرت کا مسئلہ ناقابل برداشت ہے. عورت کی صورت میں وہ شوہر کی ماں کی, شوہر بار بار طلاق کی دھمکی دے, کیا یہ بھی گناہ ہے؟ بلا وجہ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو کرو. تو آپ اپنی بہن بیٹیوں پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دماد اور بہنوئی آپ کی بہن کو یا بیٹیوں کو بار بار بلا وجہ طلاق کی دو؟ اور اگر مرد دھمکی دے رہا ہے کسی وجہ سے, تو پھر عورت کو اس وجہ کو سیریس لینی. بعض دفعہ مرد دھمکی اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ ہوتا ہے آگے ڈیورس دینے کا, لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے دھمکیاں دوں تاکہ یہ سنبھل جائے,
عورت سنبھلتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے دھمکیاں کیوں دے رہے ہو، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے الٹا مرد کو تانا دینا شروع کر دیتی ہے کہ تم دھمکی کیوں دے رہے ہو. پھر مرد ایک دن غصے میں آتا ہے، کہتا ہے چلو اب دھمکی نہیں دے رہا، اب طلاق دے رہا ہوں میں. تو جب بھی کوئی اس طرح کی دھمکی ہو، عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں دے رہا ہے. اس دھمکی کو ایشو بنا کے سوسائٹی میں شوہر کو بدنام کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ویلڈ ریزن تو نہیں ہے، اپنی غلطی کو ماننا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر شوہر بلا وجہ دھمکیاں دینا شریف لوگوں کا کام نہیں، تو غلط بات ہے یہ. ہم بہن بھائیوں میں سے صرف ایک بہن کی شادی میں زیادہ خرچ ہوا، کیا وراثت میں فرق پڑے گا؟ نہیں جناب، وراثت سب کی برابر ہوگی. میرے محلے کی مسجد میں بار بار چندہ مانگا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ چندہ مانگ لینا درست ہے. بعض مسجدوں میں ہر وقت ہر جگہ یہی کام رہ گیا ہے. پھر وہ چندے بھی اس طرح سے مانگتے ہیں، ہاں بھائی جمشید صاحب آپ بتائیں کتنے دے رہے ہیں، ہاں بھائی آپ. تو یہ لوگوں کو ایسے انگلی سے اشارے کر کر کے چندہ مانگنا یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، اور اس میں سامنے والا شرمندہ ہو کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. تو وہ پیسے لینا پھر ناجائز ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال بھی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو جب امام صاحب یہ کہیں گے ہاں بھئی آپ کتنے دے رہے ہو، ہاں بھئی آپ، تو اگلا تو شرمندہ ہوگا نا. وہ کہے اگر میں نہیں دوں تو وہ میں تو گر جاؤں گا لوگوں کی نظروں میں، امام کی نظروں میں. تو ایک آدھ دفعہ ہفتے میں چندہ ہو جائے بس کافی ہے، اور وہ بھی استغنا کے ساتھ. اسپیسیفک لوگوں کو نہ کہا جائے آپ کتنے دے رہے ہیں، آپ کتنے دے رہے ہیں، بس یہ بتایا جائے بھئی یہ ضرورت ہے، ہاں بھئی جو بھی دینا چاہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ثواب ملے گا. اس طرح سے عزت کے ساتھ مانگا جائے، اور ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کافی ہے. بار 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 لوگ بیزار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، جب بھی جاؤ کوئی ہر وقت ہی پیسے مانگتے رہتے ہیں. پھر بعض مسجدیں ایسی ہیں وہ ان کا کام ہی ختم نہیں ہو رہا، 20 سال سے ان میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، چندہ آئے جا رہا ہے، وہ ریپیئرنگ کرتے جا رہے ہیں اور فانوس لگاتے جا رہے ہیں اور پیسہ ٹھوکتے جا رہے ہیں مسجد کے اندر. یہ وضو خانہ توڑ کے ادھر بنا دو، یہ والا توڑ کے ادھر بنا دو، یہ والا توڑ کے ادھر بنا دو. بھائی 20 سال ہو گئے، میں بعض مسجدوں کو جانتا ہوں 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ان میں پیسہ ہی لگ رہا ہے، بن ہی رہی ہے. ایک لمٹ ہونی چاہیے بھائی، یہاں تک ہم نے بنانا ہے، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، بس یہ جب پروجیکٹ ختم ہو گیا تو بس اب ٹھیک ہے، اب کوئی چندہ لا رہا ہے نہیں بھائی اب ہماری مسجد میں ضرورت نہیں ہے. ہاں دوسرے مصارف میں کوئی دینا چاہے مسجد کے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے. بچوں کو میوزک کلاس میں شرکت کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. بچے وہاں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں، میراثی نہیں گئے ہیں، ان کو منع کیا. بلکہ بچوں کو بتایا جائے بیٹا یہ میوزک میراثیوں کا ہوتا ہے، یہ ان پہ سوچو، آپ نے گلوکار تھوڑی بننا ہے. کوئی میراثیوں کے خاندان سے ہمارا بالکل بھی تعلق نہیں. شریف شرفا لوگ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، تاجر بنو، عالم بنو، یہ سارے کام بیٹا ہمارے کرنے کے ہیں. یہ گویوں کی طرح ناچنا کودنا یہ سب برے لوگوں، یعنی میں نہیں کہہ رہا جو گلوکار ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے اچھے ہوں، قیامت کے دن ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ اللہ ان کو زیادہ اونچا مقام دے دے، اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ اللہ معاف فرمائے، ہمارا پتہ نہیں کیا ہو. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کسی کے نیک یا برے ہونے کا، لیکن یہ کام میراثیوں کا. جیسے آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی کوئی ایسا شعبہ نہیں دو گے جو غلط سمجھا جاتا ہے عزت دار لوگوں کی نظر کو. اس لیے یہ پہلے زمانے میں تو لوگ بہت زیادہ روکتے تھے اپنے بچوں کو ان چیز سے، بیٹا ہم شریف لوگ ہیں، ہم یہ میراثی نہیں ہیں. ہاں غیر مسلموں میں تو یہی بندر کی طرح اچھلنے کودنے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو اب وہ ان کی نظر میں تو شراب بھی ٹھیک ہے، ان کی نظر میں تو زنا بھی ٹھیک ہے، ان کے ہاں تو وہ معیار ہی ختم ہو گئے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں بیٹا، آپ جو ہے یہ کام مت کرو، مشن بننا یہ میراثیوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں. عزت دار عزت والے کام کرو. وہ کہے گا اماں میراثیوں کی تو آج کل بڑی عزت ہے، تو بیٹا عزت تو ہیروئنچیوں کی بھی دیکھو، یہ ہیروئنچیوں میں جو بڑے بڑے اسمگلر ہوتے ہیں، سوٹ ٹائی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ کیسا، اور بڑے بڑے چور ہیں ان کی بھی بڑی عزت ہے. تو وہ عزت جو سمجھدار لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے، عزت دار لوگوں کی نظر، اس عزت کا اعتبار. منافقین میں یہ جو تھا آپ کا عبداللہ ابن ابی بہت بڑا رئیس المنافقین تھا، یہ صحابہ کرام کو کمتر کہتا تھا اور منافقین کو عزت دار کہتا تھا. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اصل عزت اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اللہ رسول کو ماننے والوں کی ہے. تو عقل مندوں کی نظر میں ایسے لوگ قابل عزت ہیں. اسی طرح بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھا کریں، ان کو بتایا کریں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے بیٹا، یہ ناچنا عزت دار لوگوں کا کام نہیں. تو آپ کچھ اور بنو. رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کا آپس میں زیادہ باتیں کرنا درست ہے؟ نہیں جناب، شادی کے بعد کر لینا جو باتیں کریں. میں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا تم آزاد ہو، کیا یہ طلاق ہے؟ کس نیت سے کہا آپ نے؟ پورا جملہ نقل کریں، اس وقت کلام کیا چل رہا تھا. خالی تم آزاد ہو کہنے سے تو اگر آپ کی نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن طلاق کا فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان کنورسیشن چل رہی تھی، بات چیت، وہ بھی سامنے لائی جائے. بعض دفعہ وہ لوگ مفتی کے سامنے آدھی بات رکھتے ہیں، آدھی پھر فتویٰ دینا ممکن نہیں ہوتا. بہرحال صرف تم آزاد ہو کہنے سے اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ واضح قرینہ نہ ہو یہ نیت. میرے والد نے اپنی یہ غصہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی مفتی صاحب کہیں کہ یہ غصہ قرینہ ہے، تو غصہ ہر جگہ
جگہ قرینہ نہیں ہوتا، ہر جگہ غصہ قرینہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ غصے میں یہ بھی کہا جاتا ہے تم جو چاہے کرو، یعنی پابندی و کام. میرے پاس ایسے بہت سے کیس آ چکے ہیں کہ مرد نے غصے سے کہا تم آزاد ہو، اور قرائن سے پتہ چلا کہ وہ کام کاج میں آزاد کر رہا تھا کہ تم آزاد ہو بھائی، روٹی پکاؤ، سالن پکاؤ، بازار میں شاپنگ کرو، مجھ سے نہیں پوچھا کرو. اس لیے طلاق کے مسئلے میں جلدی نہیں فتویٰ دیا جاتا. سیاق و سباق میں کیا بات چل رہی تھی، آپ کی نیت کیا تھی، ڈیٹیل ہوگی تو صحیح جواب دینا ممکن. میرے والد نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا، کیا ان کی اولاد پر یہ ذمہ داری آئے گی؟ والد صاحب نے بہنوں کا حق نہیں دیا اور بیٹوں کو تقسیم کر کے ہینڈ اوور بھی اگر کر دیا تھا تو چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت کرے. کام تو اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال زندگی میں کوئی شخص اگر اپنی جائیداد کسی کو دے دیتا ہے اور ہینڈ اوور بھی کر دیتا ہے تو پھر اس میں وراثت جاری نہیں. کیا والدین اپنی بیٹی سے زبردستی پردہ کروانے کا حق رکھتے ہیں؟ جی بالکل حق رکھتے ہیں. باپ کی اس کی بیٹی اگر بے پردہ ہو کے گھومے گی، غیرت کے بھی خلاف، حمیت کے بھی خلاف ہے، تو والدین کو اس کی اجازت ہے. البتہ اس زمانے میں یہ دیکھا جائے گا سختی کرنے سے ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ باغی نہ بن جائے. آج کل کی اولادیں یورپین کلچر کو فالو کر رہی ہے، ماں باپ کا احترام مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہے. سختی کریں گے تو کیونکہ اسکولوں میں تو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ابا اماں سے صاف طور پہ تو نہیں کہا جا رہا، سوائے چند اسکولوں کے، میجورٹی میں تو یہی ہے تمہارا رائٹ ہے، میرا جسم میری، جو ہمارے پڑھے لکھے اسکول سمجھے جاتے ہیں تو شرعی طور پر تو جائز ہے ماں باپ کا بیٹے پہ سختی کرنا اس کی تربیت کے لیے. لیکن یہ کہ حکمت کا تقاضا کیا ہے تو یہ آپ سوسائٹی کو سامنے رکھ کے، حالات کو سامنے رکھ کے خود فیصلہ. شوہر کے والدین بار بار گھر میں رہنے آ جائیں تو کیا بیوی منع کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہاں آ کے بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، جیسے ساسیں ذہنی ٹارچر اس طور پہ کر رہی ہوتی ہیں طنز کر کے. خدمت تو بڑوں کی جائے گی، وہ تو جب بھی کوئی بڑا گھر میں آئے گا تو اس کی خدمت کی جائے گی. عورت کی اپنی اماں اگر اس کے گھر میں آ جائے شوہر کے گھر میں تو عورت کرے گی کہ نہیں کرے گی اپنی اماں کی خدمت؟ جیسے اپنی اماں کی خدمت کرے گی کیونکہ بھائی بڑے ہیں، ویسے بھی ماں باپ ہیں، تو ساس بھی تو ماں کی جگہ ہی ہوتی ہے اور گھر میں بڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو ان کی بھی خدمت کرے گی. لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کو بھی چاہیے وہ بیوی کی ماں کی خدمت کرے. بھائی مرد کی خدمت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، عورت کی خدمت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. عورت کی خدمت ہوتی ہے گھریلو کام کر کے، باہر کے کام مرد کرتا ہے. اگر شوہر کی ساس اس کو بولے کہ بیٹا میرے لیے یہ دوا لے کر آ جاؤ، یہ میں پیسے دے رہی ہوں، جاؤ ذرا پیناڈول لے آؤ، تو شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ لے کر آئے. بھائی تمہاری ساس آئی ہوئی ہے، تمہیں کام کہہ رہی ہے، تم جاؤ نا، رکشا لے کر آؤ، ٹیکسی لے کر آؤ، پیناڈول لے کر آؤ یا روٹیاں لے کر آؤ. تو شوہر کر رہے ہوتے ہیں، شریف شوہر جتنے بھی ہیں، لیکن گھر میں جو خدمت ہوگی وہ تو عورت کرے گی. تو اس لیے یہ تو شریعت کا بھی حکم ہے بڑوں کی خدمت، اور کلچر بھی یہی کہتا ہے، اور یہ کلچر شریعت کے عین مطابق ہے. اس میں یہ کہہ دینا کہ میں نہیں کر رہی، یہ تو اپنی ماں سے بھی ایسا کہو پھر جب گھر میں آیا کرے تو بری بات ہو جاتی ہے. اس لیے چاہیے کرے، لیکن یہ کہ اگر وہ والدین میں سے خاص طور پہ ساس کر رہی ہوتی، یہ کام زبان کنٹرول میں نہیں ہے ساسوں کی، مسئلہ سارا ہی طنز کر رہی ہوتی ہیں. طنز کہ جو ہے نا تجھے روٹی نہیں پکانا آتی، تجھے تیری ماں نے روٹی بنانا نہیں سکھائی ہے، تجھے وہ نہیں. عجیب سے اسٹائل ہوتا ہے ان کا بالکل ہی طنزیہ، اس سے پھر آگ لگتی ہے. طنز کسی کے برداشت نہیں ہے بھائی. آج کل زور ہیں، اعصابی کمزوری ہے لوگوں، خوراکیں دیکھو کیا فارمیاں کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، اعصاب جواب دے چکے ہیں. تو جب کوئی طنز کرتا ہے تو آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. عورت تو اور کمزور ہوتی ہے، اس طنز کا نتیجہ نکلتا ہے گھروں میں پھر قاتلانہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو الگ رکھے. اور میں نے تو ویسے ہی پہلے سے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس زمانے میں ظرف بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، تو شادی کرنے سے پہلے ہی بیٹے کو الگ گھر وہیں جا کے لڑو مرو. ہمارا دماغ اصل میں تو جوائنٹ فیملی ہی کی برکتیں ہوتی. پہلے زمانے میں لوگ اکٹھے رہتے تھے، اس بہت فائدے ہیں، بچوں کی تربیت بہت اچھی ہے، محبتیں بہت ہوتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دل بڑے ہوں. تو آج کل وہ دل بڑے رہے نہیں ہیں، طنزیہ کلام اور طنزیہ باتیں ایک عذاب بنا دیتے. اچھا بھائی، کسی غریب رشتہ دار کو قرض دینا کیا زکوٰۃ میں شمار ہوگا؟ نہیں جناب، وہ زکوٰۃ میں نہیں. اگر کھیل کھیلتے ہوئے قسم کھا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قسم کھا لی جائے تو قسم جب بھی زبان سے قسم کھائی جائے گی تو وہ قسم منعقد ہے، اس کو پورا کرنا ضرور. گھر میں لگی ہوئی گھڑی میں اگر اذان کی آواز بچے اور کوئی اگر اذان کی آواز بجے اور کوئی احترام نہ کرے تو کیا یہ گناہ ہے؟ گھڑیوں میں اذانوں کی آوازیں لگانا ہی مجھے بے اکرامی اور بے احترامی لگتا. اذان جو ہے شاعر اللہ میں سے، اللہ کے شاعر میں سے، تو اس کو پراپر طریقے سے مسجد میں ہونا چاہیے. الارم جو ہے الارم، اس میں آپ اذان لگا دیں تاکہ صبح اٹھنے کے لیے، تو وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اذان کا بے موقع استعمال. پھر اسی اذان کو بیچ میں ٹھپ کر کے بٹن دبا کے بند کر دیتے ہیں. لفظ اللہ کبھی ادھورا ہوتا ہے، کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اشہدو تک پہنچا ہوتا ہے، وہ کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا. تو مجھے تو یہ ایک طرح کا سوء ادبی معلوم ہے، بے ادبی والا عنصر معلوم ہوتا ہے. تو الارم کے لیے، گھنٹیوں کے لیے اذانوں کا اور اللہ کے ذکر کا استعمال نہ کیا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اذان ہو اور تلاوت ہو اور اللہ کا ذکر ہو، جیسے پراپر وے میں. صبح اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا کریں، وہ زیادہ بہتر. یا گھڑیوں میں بھی الارم لگائیں. موبائل میں لوگوں نے اذان کی آواز سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی وہیں روک دیتے ہیں، اور پوری سنے کون اس کو. اس لیے
ضرورت کیا ہے ان چیزوں. شریعت نے جو شاعر اللہ کا استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے شاعر کو استعمال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو جگانے کے لیے اذان کا استعمال یا ریمائنڈر کے طور پر اذان کا استعمال، مجھے یہ عمل نامناسب معلوم ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کون ہوتے ہو بھائی کہ آپ شرعی دلیل دو. دیکھیں شریعت میں چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ادب سے. شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یہ تو شریعت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ باقی تعظیم اور ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں عرف بتائے گا، اور عرف تو جو لوگ رہتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا نا. تو میں بھی سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، اس لیے میں اپنا تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی نص وارد نہیں، قرآن و حدیث اس سے خاموش ہے. تو بس ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شاعر اللہ کے احترام کا حکم. تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے وہاں کے لیے استعمال. میں نے اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا، اب توبہ کیسے؟ توبہ کریں اور وہ بتا دیں لوگوں کو یہ الزام میں نے غلط لگایا تھا، میں عزت جو خراب کی ہے اس کو بحال کر. غیر مسلم پڑوسی کے مرنے پر تعزیت کرنا درست ہے؟ دیکھو ایک دفعہ توبہ کرتا ہے انسان، دوبارہ پھر وہ گناہ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ جب آپ ایک دفعہ اعلان کر دیں گے بھائی ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کی بےعزتی ہوگی، لیکن آئندہ وہ غلطی آپ سے دوبارہ کبھی نہیں ہوگی. اور اگر توبہ کا اعلان نہیں کیا تو پھر بار بار وہ غلطی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دی. غیر مسلم پڑوسی کے مرنے پر تعزیت کرنا درست؟ جی درست ہے، تسلی کے جملے کہے جائیں گے، لیکن اس غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی دنیا سے. کیا گھر میں لگی تصویریں رکھنے سے فرشتے نہیں آتے؟ جاندار کی تصویریں گھروں میں لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. لوگ اپنے باپ داداؤں کی میں لگا کے رکھیں، شادی کی لگا کے رکھیں. چہرے کی تصویر کا غیر ضروری استعمال ہے، یہ ناجائز ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فرشتے نہیں آتے، مطلب رحمت کے فرشتے نہیں آتے. فرشتوں کو ان تصویروں سے وحشت ہوتی، اور ہمیں تو شریعت کا حکم فالو کرنا ہے. نبی نے اس عمل سے منع کیا، بس رک جائیں. میری بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت نہ گزاروں، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو وقت والدین کا ہے وہ ان کو دیں، آپ کچھ ٹائم والدین کو گزارا کریں. کہنے پر کچھ پابندی نہیں ہے، آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کو کی عقل کہتی. اور جو بیوی کو بتا دیا کریں کہ تمہارا بیٹا بھی جب بڑا ہوگا اس کو بھی یہ کہہ دینا کہ میرے ساتھ ٹائم نہ. کیا عورت کے لیے ہاتھوں پر نیل پالش لگانا غیر مناسب ہے؟ نیل پالش لگانا جائز ہے مگر نماز کے وقت میں اتارنا واجب ہے. اب جو خواتین نیل پالش لگاتی ہیں نہیں ہوتا تو وہ نماز کے وقت کیسے اتاریں گے؟ سستی ہو جاتی ہے، نمازیں قضا ہوتی ہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہے علماء کی طرف کہ ایسا کام کیا ہی نہ جائے جو نماز میں سستی اور قضا کرنے کا ذریعہ، اس لیے نیل پالش نہ لگائی جائے. آج کل ایسے کلر آ رہے ہیں جن میں پانی چلا جاتا ہے، ان کلروں کا استعمال کیا وغیرہ لگا دی جائے. میں نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، اب کہاں سے شروع کروں؟ ایک اندازہ لگا لیں کہ کتنے سال نہیں پڑھی ہے اور ڈائری میں لکھ لیں کہ فجر کی اتنی نمازیں ہیں میرے ذمہ، ظہر کی، اور پھر نیت یہ کیا کریں کہ میری فجر کی سے پہلی نماز ہے، میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ پڑھ کے کاٹ دیں کہ بھئی ایک فجر کی. اس طرح سے آپ اندازہ لگا کے نمازیں پڑھ لیں. اور میرا اس پر تفصیلی کلپ موجود ہے، قضائے عمری ہم کیسے پڑھیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. ہم بہن بھائی وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہتے، کیا یہ گناہ ہے؟ جی بالکل، وراثت تقسیم کرنا واجب ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر ہم دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں. اللہ نے جو حکم دے دیا تقسیم کرو تو بس کر لینا. نکاح میں والد کی ناراضی ہو تو کیا نکاح کمزور ہو جاتا ہے؟ ابا کو ناراض کر کے شادی مت. ہاں ابا کر ہی نہ رہے ہوں شادی پھر ایک الگ بات ہے، پھر آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن کوشش کریں ابا بھی راضی رہیں، اماں بھی راضی رہیں. باقی اب والد ناراض ہیں تو کیوں ناراض ہیں؟ اگر ویلڈ ریزن ہے ناراضی کی تو پھر یقیناً بے برکتی ہوگی. اگر ویلڈ ریزن نہیں ہے، بلا وجہ کی ہڈمی کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ کوئی بے برکت، نہ نکاح کمزور. کسی کے مرنے کے بعد اس کے نام پر قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ نہیں، قرآن خوانی یہ سال ثواب کے لیے جائز عزت عمل ہے. صحابہ تابعین اسلاف میں ثبوت ملتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، دیکھا آپ نے حضرت عمر نے تمبو لگائے، ان کو بلایا قرآن خوانی کے. اسلام بس یہ حکم ہے جو شخص دنیا سے چلا گیا آپ اس کو کفن دفن کریں، دفنا دیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا وہ خود نہ پکائے، کیونکہ وہ غم میں ہوتا ہے، تو لوگ اس کے گھر کھانا لے آئیں تاکہ وہ کھا لے. باقی دعوتوں کا اہتمام نہ ہو. تعزیت بھی 2-3 جملوں کے ساتھ ہو، بس وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھے نہیں، تمبو لگا کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بس آئیں اور بولیں 3 کلمات بولیں کہ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک وغفر لمیت. آپ کو جو مصیبت پہنچی اس پہ اللہ آپ کو اجر دے، اور میت کو کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور اللہ آپ کو اس غم میں تسلی دے، یعنی صبر کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 مختصر سے جملے کہے جائیں اور پتلی گلی سے وہاں دھرنے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں کسی کے گھر میت ہو جائے بیچارے کسی کام کے رہتے ہی نہیں، 3 دن ملاقاتیں اور کھانا اور قہوے اور چائے، اور بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. بھائی تو مرنے کو بھی آسان کرو میرے بھائی، جینے کو بھی آسان. مر گیا، سب نے مرنا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں، جوانی میں جاتا ہے، کوئی بچپن میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے. آخرت کی تیاری کرو، چلا گیا بس دعائے مغفرت، یعنی قبر پہ آپ نے اس کے لیے، جنازے میں تو دعا ہوتی ہے، جنازہ ہے ہی دعا، بس جنازہ پڑھا اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کے لیے دعا مانگی. باقی ساری زندگی پڑی ہے اس کے لیے، جب چاہو دعا مانگو، ایصال ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو، قرآن پڑھو اپنے طور پر اخفل طریقے سے، اجتماعی حیات میں نہیں. وہ تو ساری زندگی
زندگی پڑی ہے, آپ کے والد دنیا سے گئے, آپ کے بھائی گئے, آپ کی والدہ گئی ہیں, ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مانگو, بس تکلفات میں مت پڑو. اسلام نے بہت آسان رکھا ہے ان سب چیزوں کو, ہم لوگ اسلام کے بجائے اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں. مجھے بہت غصہ آتا ہے اس کی وجہ سے, گھر والے پریشان ہیں, کیا کوئی علاج ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی, ڈاکٹر کو بتاؤ. سائیکیٹرسٹ بھی آج کل اس کا, سائیکولوجسٹ بھی علاج کرتے ہیں, دواؤں سے بھی علاج ہوتا ہے. دماغ میں بعض دفعہ کیمیکل آگے پھڑکتا رہتا ہے, اس کا علاج سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے. اور بعض دفعہ نفسیاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے پاس جاؤ, وہ بتاؤ اپنی کیا کہانی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں باڈی میں کوئی کمی ہوتی ہے, منرلز کی کمی, کمزوری ہوتی ہے, جیسے آپ بلا وجہ ایسا لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھے ہو. جب وہ طاقت کی چیزیں کھاتا ہے انسان, حکیم بھی کوئی ایسی طاقت کی چیز, لیکن حکیموں میں فراڈ بہت ہے آج کل, صحیح حکیم بہت کم رہ گئے ہیں. تو پھر ڈاکٹروں سے اپنا ٹیسٹ کروا لو, بلڈ ٹیسٹ میں آ جائے گا کیا اس کی کمی ہے, تو وہ کمی ہے تو وہ وائٹامن ڈی کھلا دیں گے, آپ کی پوری ہو جائے گی. تو کچھ کریں, علاج کریں, ایسی بیٹھ کے عاملوں کے پاس نہیں جانا, یہ کمبخت زندگی عذاب بنا دیں. وہ کہہ دیں کہ جادو کیا فلانا کیا. نیند اپنی پوری کریں تو یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. میرے بھائی جادو ٹونے پر یقین کرنا, میرا بھائی جادو ٹونے پر یقین کرتا ہے, کیا یہ شرک میں آتا ہے؟ نہیں, جادو ٹونے پر یقین شرک میں نہیں آتا. البتہ آج کل جس طرح سے جادو ٹونے ہو رہے ہیں نا, جس طرح فراڈ ہو رہا ہے اسلام پہ, تو گمراہی میں آج کل ضرور ہے. اپنے بھائی کو بولو انسان کا بچہ بن جا, ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی تیری. ماں باپ کی بد دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں, ماں باپ کی بد دعائیں بہت جلد ہوتی ہیں. ہمیشہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کسی بد دعا قبول کرے یا نہ کرے. لیکن ماں باپ کی دعا بھی اور بد دعا بھی, ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے اور بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. اور بعض دفعہ ماں باپ چڑچڑے ہوتے ہیں, اولاد بہت خدمت کر رہی ہوتی ہے, پھر بھی وہ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں دماغ بیچاروں کا کمزور ہو جاتا ہے, تو ایسے موقع پہ پھر برداشت کریں, پھر اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ یہ دعائیں قبول نہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی, ذرا سی باتوں پہ ماں اور باپ جو ہے وہ, کیونکہ بڑھاپے میں نا کنٹرول نہیں رہتا, کمزور ہو جاتے ہیں, تو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. پھر اولاد بہت ڈپریسڈ ہوتی ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور یہ بد دعائیں دے رہے ہیں. تو وہ بد دعائیں نہیں لگیں گی, کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس میں اولاد کا قصور نہیں ہے, بلکہ آپ ان بد دعاؤں کو برداشت کر لیں گے تو اور آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور درجات بلند کرے. بڑھاپے میں جو ہے نا ماں باپ کی بس برداشت کرنی چاہیے. گھر میں قرآن کی بے حرمتی ہو جائے تو کیسے توبہ کریں؟ بس چوم کے رکھ دیں اس کو اور استغفار کر لیں ایک دفعہ, آئندہ احتیاط کریں. لڑکی کا اپنے کزن کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا شرعن کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. کزن نامحرم رشتوں میں آتا ہے, اس سے نکاح بھی جائز ہے, بالکل جائز نہیں ہے. آج کل بہت ہی بےہودگی ہو گئی ہے کزنوں سے. اب تو بعض علاقوں میں تو کزنوں کے ساتھ ڈانس ہو رہے ہیں. بےغیرتیاں ہیں, بس بےغیرت بن جاؤ تو جو چاہے کرو. اور یہ عیاشی تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں نا, یہ ٹھمکے نہیں رہیں گے. دنوں میں ہڈیوں میں درد ہو جائے گا اور ہلا بھی نہیں. دیکھ لو پرانے گلوکاروں کو سے چلا نہیں جاتا. یہ جوانی میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو, بڑھاپا بہت اچھا گزرے, اور دنیا بھی برکت والی, آخرت بھی. کزن سے جائز نہیں ہے بے تکلف ہونا. دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لیے جھوٹ بول دوں, کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جھوٹ بول دوں؟ جھوٹ بولنا بری بات ہے, جائز نہیں ہے. کسی عورت کا اپنے شوہر کی کمزوریوں کا ذکر باہر کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. شوہر کے لیے بھی حرام کہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں ان کے سامنے کرے, اور عورت کے لیے بھی حرام اپنے شوہر کی باتیں ان کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ لعنت فرمائی ہے, خاص طور پہ اپنے کمرے کی باتیں شیئر کرنا. اور اسی طرح سے قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. لباس کا کام ہوتا ہے عیبوں کو چھپانا, نہ کہ عیبوں کو ظاہر کرنا. آج کل یہ فیشن بن چکی. گھر میں آوازیں آتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جنات ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, بالکل صحیح نہیں ہے. آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں, آوازیں آ رہی ہیں, کان کا علاج کر. اور یہ وہم بھی ہوتا ہے, اور بالفرض اگر جنات ہیں بھی, بالفرض لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا کیس ہو جاتا ہے, تو لفٹ نہیں کرائیں گے تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. عامل کو لے آئے نا, تو بس سمجھو قیامت تک کے لیے اب آوازیں, کیا کچھ آوازیں ٹھیک ہوں گی تو کچھ اور آنا شروع ہو جائے گا. تو ایک دفعہ عاملوں کے نرغے میں گیا, اب گئی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی. آوازیں آ رہی ہیں, آنے دیں. بعض دفعہ کان میں کوئی فالٹ ہوتا ہے. نماز میں موبائل کی گھنٹی بج جائے تو کیا کریں؟ بند کریں میرے بھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالا دھاگا باندھ لو, نظر نہیں لگے گی, کیا حکم؟ میں نے ایسا کچھ, نظر ہر ایک پہ نہیں لگ رہی ہوتی. نظر میں کوئی ایکسٹرا آپ کے پاس کوئی ایک دم سے اچانک پیسہ آ گیا تو اس کو لوگوں سے چھپانا چاہیے, آہستہ آہستہ ظاہر کرنا چاہیے. باقی آج کل جو ہر آدمی سمجھ رہا ہے مجھ پہ نظر لگے گی, میں نے تو ایسے ایسے بیچارے بچے دیکھے, بچے تو ماں باپ کے لیے پیارے ہی ہوتے ہیں, لیکن ان میں نظر لگنے کا بہرحال کوئی چانس نہیں ہوتا. ان کو بھی ماں باپ اتنا ٹینشن لے رہے ہوتے نظر نہ لگ جائے. خیر, اب میں کیا بولوں. بیوی شوہر کو کہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے, کیا یہ درست ہے؟ شوہر کے پاس گنجائش ہے, استطاعت ہے, آرام سے الگ گھر میں رہ سکتا ہے, پھر وہ دیکھ لے شوہر.
باقی شوہر کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ بیوی کو ایک ایسا روم دے جو اس کا سیپریٹ روم ہو، جہاں اس کی پرائیویسی، اس کا کچن الگ ہو. اتنا بھی اگر کر دیا تو شرعی ذمہ داری پوری. باقی الگ گھر دے دے تو سبحان اللہ. بیوی یعنی کہہ سکتی ہے، لیکن آگے شوہر پر یہ مطالبہ پورا کرنا لازم ہے یا نہیں ہے، اس میں پھر تفصیل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن صدقہ دینا خاص فائدہ دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جناب، کسی بھی دن جب بھی چاہو سکتے. اگر کسی سے دل میں حسد ہو جائے تو کیا کریں؟ بہت پیارا اچھا سوال کیا. کو کم از کم احساس تو ہے نا کہ حسد پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حسد پیدا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں کریں. دل تو جلے گا لیکن حسد کا علاج ہو جائے، اور اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر یہ نعمت ہے، اس نعمت کو اور بڑھا. یہ دو ہی کام کر لیں گے انشاءاللہ حسد اور جیلیسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ایک کام سوچنے کا ہے، یہ سوچیں کہ اللہ کی حسد جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی کو عزت دے دی، دولت دے دی، شہرت دے دی، تو اللہ نے دی ہے نا. تو آپ بلا وجہ اللہ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دے دی تو دے دی، بس ٹھیک ہے، اللہ تیری مرضی ہے، تو اللہ ہے، میں تھوڑی اللہ ہوں. تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ حسد کرنے والا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے وہ نعمت چھین جائے، وہ چھینے نہ چھینے خود جل جل کے بیچارہ آدھا ہو جاتا ہے. اس لیے حسد کرنا بے وقوفی ہے بھائی. جس کو جو نعمت ملی اللہ اور دے، یہ دعائیں دیا کرو. اسکول میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا، کہیں بھی بیٹھے ٹھیک، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کریں بس. باقی یہ کہ اسکول میں ایک ساتھ بیٹھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے، غیر مسلموں کا کلچر ہے. اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کیا نکلا سوسائٹی کلچر کا. تو ہمارے جو ہیں جو دم ہلاتے ہیں اس کلچر کے سامنے، وہ بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں سامنے. تو لڑکوں کو چاہیے خود احتیاط کریں. جو لڑکے لڑکیوں میں رہتے ہیں نا، ویسے بھی زنانی حرکتیں آتی ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں. آدمی آدمیوں میں بیٹھے تو بہادر بنتا ہے، اور لڑکیوں کو بھی ایسا بندہ پسند ہوتا ہے جو لڑکوں میں گھسے. جو لڑکا لڑکیوں میں گھستا ہے، لڑکیوں کو وہ لڑکا بھی پسند نہیں ہوتا. ہاں، جو لڑکی کی فطرت ہی چینج ہو چکی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عورت کو بھی برا لگتا ہے وہ آدمی جو عورتوں میں زنانیوں میں گھسا رہتا ہے ہر وقت. اس لیے آدمیوں میں رہا کرو، مردانگی آئے گی اس سے. عورتوں میں رہنے سے ہر وقت مرد اگر عورتوں میں بیٹھے رہے اس میں مردانگی ختم ہو جاتی ہے. بغیر اجازت کسی کا قلم یا چیز لینا گناہ ہے؟ جی بالکل. کسی کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر دل غیر حلال نہیں. البتہ بعض دفعہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہ قلم استعمال کر کے یہیں رکھ دوں گا اور اس کو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، قلم تو ہلکی سی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے. شوہر بیوی کو اپنا موبائل پاسورڈ نہ دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، پاسورڈ دے گا، بلا وجہ کی بات پیدا ہوں گی. ہر شخص کی اپنی ایک پرائیویسی، دوسرے کے موبائل میں گھسنا اچھا عمل نہیں. مجھے اکثر دل میں برا خیال آتا ہے، کیا میں گناہگار ہوں؟ دل میں جتنے مرضی خیالات آ جائیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، آنے دیں. ان کو بھگانے کی بھی کوشش نہ کریں، ٹینشن ہی نہ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رنگ پہننے سے نحوست ہوتی ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں، جو چاہے رنگ پہنے. البتہ مرد کے لیے صرف انگوٹھی پہننا جائز ہے اور باقی کوئی بھی دھات پہننا جائز نہیں. خواتین جو چاہیں پہنے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ بھی صرف سونا اور چاندی پہنے. میں کئی بار توبہ کرتا ہوں مگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. توبہ توڑتے ہوئے تو شرمندگی ہونی چاہیے. جب توبہ کر لی تو مت توڑیں اس توبہ کو. توبہ کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے، ان سے بار بار گناہ ہوتا تھا. وہ مجھے ایک دن کہنے لگے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اللہ کہے گا بار بار توبہ توڑ. میں نے ان سے کہا توبہ توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی، جہاں شرمانا چاہیے دوبارہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، شیطان ہے. باقی گناہ ہو کیوں رہا ہے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں تاکہ گناہ کی عادت ختم ہو. میری بیوی چاہتی ہے کہ میں الگ گھر لے لوں مگر میرے حالات اجازت نہیں. صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جو چیز استطاعت میں نہ ہو تو شریعت اس کا آپ کو پابند نہیں بنا. اگر آپ کی استطاعت میں الگ گھر نہیں ہے، بیگم کو بتا دیں میری استطاعت نہیں. تو استطاعت سے بڑھ کر جب لوگ کام کرتے ہیں، قرضوں میں آ جاتے ہیں، اور جب قرضے چڑھیں گے آپ کے اوپر، لوگ آئیں گے گھروں پہ دروازہ بجائیں گے تو بیگم نے ویسے ہی بھاگ جانا ہے. وہ آج کل بھی جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان بیگموں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میاں کی پینٹ میں پیسے ہوں تو بیگم رہتی ہے، ورنہ عدالتی کھلے آج کل ایسے کھلے ہوئے ہیں، جج بیٹھے ہوئے ہیں خلو کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے خواتین کو. ذرا سا مرد بے روزگار ہوا، چل بھائی عدالت کہتی ہے نکلو یہاں سے. عدالتیں گھروں کو توڑنے میں ماشاءاللہ انہوں نے ریکارڈ، یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے. یہودیوں کی خصلت تھی نا، قرآن کہتا ہے کہ بیوی میں لڑائیاں لڑواتے ہیں. ہماری عدالتوں نے وہ ریکارڈ توڑ دی اور سارا کریڈٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے. اور جن لوگوں نے جنرل مشرف کے اس فیصلے پر، جن سیاسی لیڈروں نے خاموشی اختیار کی تھی، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے غیر مذہبی لیڈر ہوں، ٹھنڈے پیٹوں مشرف کے اس فیصلے کو انہوں نے ہڑپ کر گئے اور عوام کے سامنے بھی نہیں لے کر آئے کہ کتنا غلط فیصلہ مشرف نے کیا ہے. وہ تمام کے تمام سیاسی لیڈر برابر کے مجرم ہیں اس خاندان نظام کو. لڑکی اگر شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھنا چاہے تو شوہر کا روکنا کہاں تک درست؟ دیکھو، تعلیم جاری رکھنا چاہے تو لڑکی کو چاہیے پہلے سے سسرال سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں کہ میں شادی کے بعد تعلیم جاری رکھوں. پھر شوہر اخلاقی طور پر پابند ہے کہ وہ تعلیم سے مت روکے. میں تو لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی تعلیم کو شادی میں رکاوٹ نہ بنائے، نہ شادی کو تعلیم میں رکاوٹ بنائے. لڑکی اگر پڑھ رہی ہے میڈیکل کالج کے پہلے سال میں، دوسرے سال میں، پہلے سال میں، دوسرے سال میں، یا انٹر کر رہی ہے، فرسٹ ایئر کر رہی ہے، تو
اب یہ نہیں کہ تعلیم مکمل کرے گی تو ہم شادی کریں گے، نکاح بھی شریعت کا حکم ہے، اس کو جلدی کرنا ہے، تو اس کے بہت سخت فسادات ہیں دیر سے نکاح کے، تو اور تعلیم بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ یورپ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، پریگننسی میں بھی خواتین جا رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے، یہ ہمارے یہاں یہ ہوا بنا دیا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا جائے، بھائی اب بچی میڈیکل کالج کے پہلے سال میں ہے تو ہم شادی کر رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر لڑکی چاہیے نا، یہ لو یہ لڑکی، آپ نکاح کرو، اب آگے 3 سال کی فیسیں آپ لوگ بھرو، سسرال بھرے، کیونکہ اب یہ آپ کی امانت ہے تو اب آپ بھرو گے۔ سسرال کیا بولوں سے گالی نہیں، یہ ایسے ہڈ حرام سسرال ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے تاکہ خرچہ والدین کا ہو، پیڑے ہم کھائیں بیٹھ کے، ایسے ہڈ حرام قسم کے سسرال نہیں ہے، اسرائیل ہے، سسرال نہیں ہے۔ تو ہڈ حرامی کے خلاف جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب تعلیم کے خلاف ہیں، مفتی صاحب شادی کریں، بھائی ہڈ حراموں کے خلاف بول رہا ہوں میں۔ آپ اپنی بچی کو پڑھا رہے ہو، باپ ماشاءاللہ پڑھا رہے، اچھی بات ہے، بھائی جب کسی کو شادی کرنی ہے تو یہ لو بھائی بچی آپ کی امانت ہے، جب تک ہمارے گھر میں تھی ہم نے پڑھایا، اب آپ پڑھائیں۔